تو سیدنا آدم علیہ السلام آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ فرشتوں نے آپ کے آگے جھکے، آپ کو سجدہ کیا، اور جو جھک گئے وہ معصوم اور فرشتے بن گئے، اور جو نہ جھکا وہ شیطان اور بھٹک گیا۔ اللہ پاک نے اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو اس دور میں آپ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ اس دور کے جادوگر اس دور کے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جو معجزہ آپ کو عطا فرمایا۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، اس دور میں جب طب اپنے عروج پہ تھی تو تمام طبیب یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یقیناً یہ جو مردوں کو زندہ کر رہا ہے یہ اللہ کے رسول ہی ہو سکتے سبحان ہیں، اللہ، یہ کسی طبیب کا کام نہیں، کسی حکیم کا کام نہیں، یہ خاص اللہ کی عنایت ہے۔ تو برادران دین و ملت، آج جب سائنس اپنے عروج پہ ہے اور لوگ چاند تک جا پہنچے ہیں اور مختلف سیاروں کی تحقیق کر رہے ہیں کہ وہاں بھی انسان زندگی گزر اور بسر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، وہاں بھی آکسیجن لیول ہے یا نہیں ہے، وہاں بھی رہنے کے لیے پانی موجود ہے اور دیگر بنیادی اشیاء موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو اس دور میں سائنسدان بھی یہ ماننے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جو واقعہ معراج ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ پاک نے سدرۃ المنتہا اور پھر سدرۃ المنتہا سے لامکاں کا جو سفر کرایا، وہ یقیناً کوئی سائنسدان نہیں کر سکتا بلکہ اللہ کے رسول ہی کر سکتے ہیں۔ ایک خاص رات کے پہر میں بیت المقدس کا سفر، پھر بیت المقدس سے آگے لامکاں کا سفر۔ تو برادران دین و ملت، اللہ پاک نے اپنے رسولوں کو وہ خاص معجزات عطا فرمائے کہ ہر دور میں لوگ ماننے کے لیے ان کو اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ یہ کام کسی عام انسان کا نہیں، یہ اللہ کے رسول ہی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایمان اور یقین جو ہے